السلام علیکم، میرا نام منیرہ نعیم سوزر ہے اور ہم نے جو ہے یہ چینل شروع کیا ہے 3247 جو اردو کا کوڈ ہے سلیبس اے کا، اس کے لیے میں ابھی سارے افسانوں کی آپ کو خلاصے مہیا کر رہی ہوں۔ تو جو بچے اس کو پڑھنا نہیں چاہتے ہیں، مطلب اس کو پورا پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے یا وہ کسی طرح سے کوچنگز وغیرہ نہیں جا سکتے، تو ان کے لیے ایک امید ہے کہ بہت زیادہ اچھی مدد ثابت ہوگی۔ تو آج کا ہمارا عنوان ہے توبہ ٹیک سنگھ۔ توبہ ٹیک سنگھ سعادت حسن منٹو کی تحریر ہے۔ سعادت حسن منٹو کے بارے میں پہلے ہم تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ سعادت حسن منٹو 11 مئی 1912 کو ضلع لدھیانہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے انسانی نفسیات کو اپنا موضوع بنایا۔ پھر ان کا بچپن کچھ ایسا گزرا کہ سوتیلے بھائی بہن اور والد کا خوف تھا ان کو، تو وہ تعلیم کی طرف توجہ نہ دے سکے۔ انہوں نے تعلیم حاصل کرنے میں کافی جد و جہد کا ان کو سامنا کرنا پڑا، لیکن ان کو ابتدائی عمر سے ہی افسانہ نگاری سے لگاؤ تھا۔ کچھ عرصے کے لیے امرتسر کے اخبار مساوات میں انہوں نے ملازمت کی۔ اس کے بعد بمبئی میں جاری ہونے والے ہفت روزہ مصور میں مدیر کی حیثیت سے کام کیا۔ پھر فلمی دنیا کا بھی رخ کیا۔ اس دوران ملک کی تقسیم ہو گئی اور وہ پاکستان چلے گئے۔ یہاں انہوں نے افسانہ نگاری جاری رکھی اور منٹو کا انتقال 10 جنوری 1955 کو ہوا تھا۔ منٹو کی تحریر کے بارے میں جیسا کہ آپ کو بتاؤں کہ ان کا تھوڑا سا انداز جو ہے وہ اور لوگوں سے الگ تھا۔ ان پر مقدمات بھی قائم ہوئے اور وہ بالکل جو حقیقت کو دیکھتے تھے نا وہ تحریر کرتے تھے۔ ملمہ سازی ان کی تحریر میں نہیں تھی۔ ان کی ادبی زندگی کا آغاز لاہور سے ہوا۔ وہاں انہوں نے اردو میں تحریر کا سلسلہ شروع کیا۔ اس کے بعد وہ بامبے جا کر فلم کے لیے کہانیاں بھی لکھنے لگے۔ مختلف اصناف میں طبع آزمائی کی، مختلف ڈرامے لکھے، خاکے، افسانے لکھے، لیکن جس صنف نے انہیں ہمیشہ کے لیے لازوال کر دیا نا، جاویداں کر دیا، وہ تھی افسانہ نگاری۔ منٹو کی ادبی زندگی کی اصل شروعات 1936 سے ہوئی، جو ادبی تحریک کا زمانہ تھا۔ ادبی تحریک سامراجی نظام اور اس وقت کے معاشرتی نظام کے خلاف حقیقت نگاری کے حق میں تھی، اور اس تحریک کا وابستہ منٹو ایک بہت اہم کردار تھے۔ ان کی نظریں صرف اپنے دور کے سماجی تفرقات اور تضادات پر نہیں تھی، بلکہ تاریخی دور کے پہلے کے تضادات کو بھی وہ اچھی طرح سمجھتے تھے، اس کو لکھتے تھے اور اس کو جو ہے اپنے تحریر میں سموتے تھے۔ وہ ایک سچے اور بے باک فنکار تھے۔ انہوں نے جو کچھ لکھا وہ خلوص اور ایمانداری سے لکھا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی تحریر پر بہت سارا تنقید بھی کی گئی، وہ گرفتار بھی ہوئے، لیکن بالآخر وہ بہت ہی مطلب بہادر وہ نثر نگار تھے، ہار نہیں مانی انہوں نے۔ سعادت حسن منٹو اردو کا واحد افسانہ نگار ہے جن کی تحریر آج بھی ذوق و شوق سے پڑھی جاتی ہے۔ وہ صاحب اسلوب نثر نگار تھے جن کے مضامین، افسانے اور خاکے بے مثال شہرت رکھتے ہیں۔ اب انہوں نے اردو افسانے کو ایک نئی راہ دکھائی، جس کی وجہ سے انہوں نے افسانہ نگار کا معمار بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے الفاظ ہیں منٹو کے کہ میں افسانے کو نہیں لکھتا ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے جب کوئی افسانہ نگار اپنے بارے میں یہ کہے کہ میں افسانے کو نہیں لکھتا ہوں بلکہ افسانہ مجھے لکھتا ہے۔ ان کی اپنی زندگی ناداری، بیماری، ناقدری اور جد و جہد کا ایک المیہ کہانی ہے۔ منٹو نے اس دنیا میں ایک ایسی دنیا دریافت کی، اس دنیا کے اندر جسے لوگ قابل اعتنا نہیں جانتے تھے، کیونکہ یہ دنیا گمراہ لوگوں کی دنیا تھی جو مروجہ اخلاقی اصولوں سے ہٹ کر چلتے تھے، جہاں ان کے اپنے اصول تھے۔ ان میں اچھے برے دونوں طرح کے لوگ تھے، اور وہی لوگ منٹو کی کہانیوں کا کردار ہیں۔ ان میں جو ہے ان کی طرز تحریر اردو افسانے میں ایک نئی بنیاد تھی، جو ایک پہلی اینٹ تھی آپ سمجھیں، اور اس طرح کے افسانوں کو تحریر کر کے بعد میں لوگوں نے اس پہ جو ہے پوری عمارت کھڑی کی، کیونکہ ان کے افسانے محض تخیلاتی نہیں تھے، صرف سوچ نہیں تھی، صرف اس میں گل و بلبل کا اور محبوب کا تذکرہ نہیں تھا، بلکہ ان کی تحریر میں تیسری دنیا کے پسماندہ معاشرے کے جو تضادات ہیں اس کی داستان موجود تھی۔ سعادت حسن منٹو کا جو توبہ ٹیک کا ہے افسانہ، توبہ ٹیک سنگھ ہے جو افسانہ، اس میں تقسیم کی کہانی بتائی گئی ہے، متحدہ ہندوستان یا بر صغیر کی تقسیم۔ جب پاکستان بنا تو لاہور کے پاگل خانے میں بہت سارے پاگل موجود تھے۔
کوئی آدھے پاگل تھے، کوئی بالکل پورے خطرناک پاگل تھے، عام پاگل، خاص پاگل، مسلمان، ہندو، سکھ، ہر طرح کے۔ اب جو بہت خطرناک تھے ان کو بالکل علیحدہ کمروں میں رکھا جاتا تھا تاکہ وہ کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ باقی جو عام پاگل تھے وہ سب اکٹھے رہتے تھے، ایک دوسرے سے ملتے، بات چیت کرتے۔ انہی عام لوگوں میں ایک کردار ہے بشن سنگھ کا۔ بشن سنگھ کا تعلق ٹوبہ ٹیک سنگھ سے تھا۔ وہ اچھا خاصا کھاتا پیتا زمیندار تھا کہ نہ جانے کیسے وہ پاگل ہو گیا۔ پھر اس کے گھر والے اس کو پاگل خانے میں جمع کرا کے گئے۔ شروع میں تو ملاقات کے لیے آتے رہے، لیکن اس کے لیے کھانے پینے کا سامان بھی لاتے تھے۔ لیکن بعد میں جب برصغیر تقسیم ہو گیا تو سارا خاندان ہندوستان جا بچا، کیونکہ وہ سکھ کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے، تو سکھ ادھر چلے گئے، مسلمان ادھر آ گئے اور ان کی ملاقات بند ہو گئی۔ اب بشن سنگھ جو ہے وہ بالکل بے ضرر پاگل تھا، یعنی کہ کسی کو مارتا نہیں تھا، لڑائی نہیں، کچھ نہیں، بہت بے ضرر۔ بس وہ اس کے منہ سے عجیب و غریب الفاظ نکلتے تھے۔ وہ کہتا تھا اوپر دی گل کر دی ایکس انادی منگ و دی وال آف دی لائن۔ اب حیرت انگیز بات ہے کہ بشن سنگھ 15 سال سے اس پاگل خانے میں تھا، لیکن اس کی یہ عادت تھی کہ وہ صرف کھڑا رہتا تھا، نہ وہ بیٹھتا تھا نہ وہ سوتا تھا۔ ایسے ہی وہ کمر اپنی جو ہے دیوار سے ٹیک لگا کے سیدھا سیدھا کھڑا رہ کے سو جاتا تھا۔ تو ہر وقت کھڑا رہنے سے اس کے پیر بہت زیادہ سوج گئے تھے، اس کی پنڈلیاں پھول گئی تھیں۔ وہ ایسا پاگل تھا کہ کسی کے کہنے میں نہ آتا، مطلب وہ جو ہے وہ بات نہیں مانتا تھا اور لیٹ کر آرام نہیں کرتا۔ اچھا، اب تقسیم کے بعد جو ہے حکومت نے طے کیا کہ اب پاگلوں کا بھی تبادلہ کیا جائے۔ تو تبادلے کی خبر جب سنی تو پاگلوں کے بھی تو احساسات ہوتے ہیں نا، ان کی بھی فیلنگز ہوتی ہیں، تو ہر ایک کو اپنی اپنی پریشانیاں ستانے لگ گئی۔ ایک پاگل جو ہے، جو پہلے وکیل تھا، ہندو تھا وہ، اور لاہور میں وکالت کرتا تھا، تو وہ پاگل ہو گیا تھا بعد میں۔ وہ اس بات سے پریشان تھا کہ ہندوستان جا کے میری وکالت کیسے چمکے گی، کیونکہ لاہور میں تو سب مجھے جانتے ہیں۔ پھر ایک پاگل کہتا تھا کہ اسے ہندوستان کی بولی نہیں آتی ہے، پتہ نہیں